السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم انما المؤمنون اخوہ۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے انتہائی اہم موضوع کو شروع کرنے والا ہوں۔ وہ موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد مومن مردوں کے بھائی ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی بہنیں ہیں، اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے کاموں کے لیے کہتے ہیں، اور برائی سے ایک دوسرے کو منع فرماتے ہیں۔ تو دوستو، بے شمار روایات ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس کے اندر بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اور اسلامی بھائی چارہ میثاق مدینہ کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ کروایا تھا، جو میثاق کروایا تھا، پھر میں نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو کما حق ہو نبھا کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ بے شک مومنوں کی مثال ان کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں، مومنوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے ہے کل جسد الواحد، جس طرح انسان کا جسم ہے ایک جسم کی مانند ہے مومنوں کی مثال، جس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم ایک ہے۔ اگر پاؤں پر چوٹ لگے تو جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہاتھ کا ایک عضو جو ہے زخمی ہو جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کان کے اندر درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اگر ناک کے اندر درد ہو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرتا ہے، اگر پاؤں کے اندر، ٹانگ کے اندر، پورے جسم کے کسی بھی ایک حصے کے اندر درد ہو تو پورا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی، کہ مسلمان اور مومن بندے بھی آپس کے اندر اسی طرح ہیں کہ جس طرح ایک جسم کے کسی عضو میں کوئی درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومنین کے اگر کسی ایک فرد کو درد ہوتا ہے، کسی ایک شخص کو دکھ ہوتا ہے، کسی ایک قبیلے کو دکھ ہوتا ہے، مومن کلمہ پڑھنے والے کسی ایک علاقے کو دکھ ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کسی ایک مسلمان کو درد ہوتا ہے، تو اگر سارے مسلمان پکے ایمان والے ہیں تو پوری امت مسلمہ جو ہے اس درد کو محسوس کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو دوستو، یہ جو آپس کے اندر ہماری لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ جو فرقوں کے نام پر، یہ جو سیاست کے نام پر، یہ جو قبیلوں کے نام پر، یہ جو ملکوں کے نام پر، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ آپس کے اندر محبتوں کو بانٹنا ہوگا، مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد بننا ہوگا، مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا ہوگا، مسلمان کو مسلمان کے درد کو محسوس کرنے والا ہوگا، مسلمان کو مسلمان کے درد کو محسوس کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا ہوگا۔
یہ اسلام کا درس ہے، یہ قرآن کا درس ہے، یہ میرے نبی کا درس ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، اور اسلامی بھائی چارہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس کے اندر گروہوں میں فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو ڈال دیا۔ سنا ہوگا آپ نے قبل الاسلام کنب و قبیلوں کی جنگیں تھی، علاقوں کی جنگیں تھی، قریش دوسرے قبیلوں کے ساتھ قریش کی جنگیں تھی، قریش کے قبیلوں کی آپس کے اندر جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، دشمنیاں تھیں، لیکن اسلام نے آ کر ساری دشمنیوں کو ختم کر دیا، اور ساری دشمنیوں کو ختم کر کے اسلام کا اور محبت والا درس دیا۔ تو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپس کی کلفتوں کو ختم کر کے، آپس کی دوریوں کو ختم کر کے، آپس کے اختلافات کو جٹلا کر اپنے درمیان محبت کو جنم دیں، محبت کو پیدا کریں، ایک دوسرے کا دکھ محسوس کریں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تکلیف کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے۔ یہ اصل کما حقہ مومن کی نشانی ہے۔ تو آخر کے اندر میں نے صرف آپ سے یہی التماس کرنی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کو قرآن مجید کی اس آیت کو، جو کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، قرآن مجید کبھی گھر کے اندر سے اٹھائیں، ترجمے والا ترجمہ نہیں آتا تو مترجم قرآن مجید مل جاتا ہے، اس کو اٹھائیں، دیکھیں، سورۃ آل عمران نکالیں، قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اور 103 نمبر اس کی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اور آپ نے سنا ہے، ہم سب کو مل کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہے، آج کے بعد میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں اسلامی بھائی چارے کے بارے میں، اور اس کے اندر میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں قرآن و حدیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان حقوق میں سے چند حقوق کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی